روحانی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ایسے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو فل واچ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر بانٹتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے انہیں کچھ دو، انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو اور ڈریں وہ لوگ کہ اگر اپنے بات ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کریں۔ تیجا جس کو سوئم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے، وہ بھی اسی آیت کا اتباع ہے کہ اس میں رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں پر تصدیق ہوتا ہے اور کلمہ کا ختم اور قرآن پاک کی تلاوت اور دعا قول معروف ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو بیجا اصرار ہو گیا ہے جو بزرگوں کے اس عمل کا ماخذ تو تلاش نہ کر سکے، باوجود یہ کہ اتنا صاف قرآن پاک میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دیا اور عمل خیر کو روکنے پر مصر ہو گئے۔ اللہ ہدایت کرے۔ وصی اور یتیموں کے ولی اور وہ لوگ جو قریب موت مرنے والے کے پاس موجود ہوں اور مرنے والے کی ذریت کے ساتھ خلاف شفقت کوئی کارروائی نہ کریں جس سے اس کی اولاد پریشان ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشل سے جڑیں اور پاس میں دیے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کے آنے والے ہر ویڈیو کو پورے فل واچ